السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء فی الرقى والتمائم والتولہ۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا تعویذات، جھاڑ پھونک اور تیولہ کے بارے میں جو کچھ وارد ہے، اس باب کا تعلق تقریباً اس سے پہلے والے باب سے ہے۔ پہلے والے باب میں جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا، مؤلف رحمہ اللہ نے نظر بد کے لیے دھاگا پہننا اور اس طریقے سے کڑا پہننے کے تعلق سے کہا تھا یہ شرک ہے، اور پہننے والے کے عقیدے کے مطابق کبھی یہ شرک اکبر ہوتا ہے تو کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ دھاگا اور کڑا پہننے والا اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگا اور یہ کڑا بذات خود مؤثر ہے اور بلا کو، مصیبت کو بذات خود دور کرتا ہے تو شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف سبب ہے اور مصیبت کو دور کرنے والا، ہٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا جو نہ شرعی سبب ہے نہ حسی سبب ہے۔ اور آج ہم نے جو باب پڑھی ہے اس میں مؤلف رحمہ اللہ مزید کچھ تفصیل کے ساتھ رقیٰ اور تمائم کے تعلق سے جو نصوص وارد ہیں انہیں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم ان نصوص کو پڑھ لیں۔ فی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اعلان کرنے کے لیے قاصد کو بھیجا اور یہ اعلان کروایا کہ کسی اونٹ کے گردن میں کمان کی تانت کا کوئی قلادہ یعنی ہار نہ ہو وغیرہ کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ عرب کے لوگ اپنے اونٹ کو نظر بد سے بچانے کے لیے کمان کی جو تانت ہوتی ہے، جس کو تار کہتے ہیں، جب وہ پرانا ہو جائے تو اس کو جو ہے اونٹ کے گردن میں لٹکا دیتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ تو کہا اس قسم کے کوئی تانت یا کہ تار کسی بھی اونٹ کے گردن میں ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک جھاڑ پھونک، تعویذات اور تیولہ ایسا عمل جس سے میاں اور بیوی کے درمیان محبت ڈالی جاتی ہے، شرک ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مرفوعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے سند پہنچتی ہے، من تعلق شیئا اکیل الیہ، جس نے کسی چیز کو لٹکا لیا اس کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جب انسان کسی چیز کو نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے جسم میں لٹکاتا ہے، اس کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے یا اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ترمذی کی ہے۔ اور امام احمد نے روایت کی ہے، رویفع رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے رویفع لعل الحیات ستطول بک، ممکن ہے تمہاری حیات لمبی ہو، تم لوگوں کو یہ خبر کرو کہ جس نے اپنے داڑھی میں گرہ لگائی یا کہ تانت کو یا کہ کمان کی تانت کو لٹکایا یا کہ کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کے گردن سے تعویذ کو کاٹا اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ لوگ سلف صالحین
سارے کے سارے تعویذات کو ناپسند کرتے تھے، چاہے قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ ہو۔ تو اس باب میں 3 چیزوں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے رقیہ، دوسری چیز ہے تمائم، تیسری چیز ہے تیوالہ۔ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ اور رقیہ رقیتن کی جمع ہے۔ رقیتن کا معنی جھاڑ پھونک، یعنی کچھ پڑھ کر کسی پر دم کرنا۔ تو کوئی بیمار ہے یا بیمار نہیں بھی ہے تو اس کو کسی پریشانی سے نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اس کو رقیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے رقیہ۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ کلمات شرک کے ہیں تو پھر جو ہے ناجائز ہیں، حرام ہے۔ یعنی جن کلمات کو آپ پڑھتے ہیں، جن کلمات میں اگر کسی جن کو پکارا جاتا ہے، یا کہ کسی نبی یا کسی فرشتے کو پکارا جاتا ہے، یا ایسے کلمات ہیں جو شرکیہ کلمات ہیں، تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اس کے دلیل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقیہ کا ذکر کیا گیا۔ جاہلیت میں یہ عمل تھا۔ آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تم جن کلمات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہو میرے سامنے پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا لا باس ما لم تکن شرکا، جب تک اس میں شرکیہ بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دم کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر دم کیے تھے جب آپ پر جادو کیا گیا تھا، اور وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس میں المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، تو آپ نے خود دم کیا، آپ پر دم کیا گیا، اور آپ نے اس کو مشروع بھی کہا، مگر یہ قید لگائی ما لم تکن شرکا، جب تک کہ اس میں شرکیہ کوئی بات نہ ہو۔ تو گیا رقیہ کے تعلق سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اگر دم یا جھاڑ پھونک شرکیہ کلمات سے کر رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے۔ آج جو ہے بہت سارے غیر مسلم بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو غیر مسلم جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ تو قرآن کلمات سے نہیں کریں گے، وہ تو دعاؤں سے نہیں کریں گے، تو شرکیہ باتیں ہوگی، کچھ منتر ہوں گے، اس سے وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ تو جھاڑ پھونک اگر شرکیہ کلمات سے ہے تو ناجائز ہے اور شرک ہے۔ لیکن جھاڑ پھونک اگر قرآنی آیات سے ہے یا کہ اللہ کے نام صفات سے ہے تو پھر اس صورت میں یہ چیز یا مسنون دعاؤں سے ہے تو یہ چیز جائز ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا جھاڑ پھونک کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے قرآن آیات سے ہو یا کہ اللہ کے نام و صفات اس پر ذکر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں ہو۔ عربی زبان میں کیوں کہا؟ کیوں تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو وہ اس کا مطلب آج اگر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر بات یہ ہے کہ واضح ہو، اس کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ منتر کے جیسے جو بات سمجھ میں آئے وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعتقاد یہ نہیں رکھنا کہ شفا اس کے ذریعے سے ہے۔ ہم ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اعتقاد رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے قضاء و قدر سے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، اس سلسلے کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا۔ پوچھا تمہارے گلے میں دھاگا کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا اس دھاگے میں پڑھ کر دم کیا گیا ہے، اس لیے میں اس دھاگا کو پہنوں۔ انہوں نے اپنے بیوی کے گلے سے اس دھاگے کو توڑ دیا اور کہا آل عبداللہ شرک سے بری ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہو؟ ایسا فلاں یہودی عورت کے پاس میں جاتی تھی جب میرے آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، جب وہ کچھ پڑھ کر پھونک دیتی تھی تو میرے آنکھ سے تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک شیطان یا کوئی جن ہوتا تھا، جب وہ پڑھ کے پھونکتا تھا تو وہ جن وہاں سے ہٹ جاتا تھا، اور جب وہ نہیں پڑھا تو پھر وہ جن جو ہے تمہیں پوچھا مارتا تھا۔ تو اس لیے اگر اس قسم کی کوئی تکلیف ہے تم یہ دعا پڑھ کر دم کر لو، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
تو اس دعا میں انسان رب کی جانب ہوتا ہے، اے اللہ رب الناس، لوگوں کا رب، اذھب الباس، تکلیف کو دور کر دے، واشفی، شفا دے، لا شفاء الا شفاء، شفا وہی ہے جو تو شفا دیتا ہے، اشفی شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کے بعد کوئی بیماری باقی ہی نہ رہے۔ کہ یہ پڑھ کر دم کرو، کسی یہودی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ کر تمہارے آنکھوں پہ دم کر رہا ہے، تو لہذا جو مشروع دعا ہے یہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد ان کی اہلیہ انہی کلمات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتی تھی۔ تو یہ جھاڑ پھونک کے بارے میں ہو گیا۔ یاد رکھیں شرکیہ کلمات ہیں، یا کہ ایسے الفاظ جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور پھر یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بذات خود یہ مؤثر ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ شرکیہ کلمات نہیں ہیں، آیات ہیں، دعائیں ہیں، اور واضح بات جیسا بھی ہم نے دعا پڑھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے عقیدہ یہ رکھیں شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا، آپ پر دم کیا گیا، اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا، بلکہ مستحب کہا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچائے۔ جہاں تک تعویذ ہے، تعویذ کا مطلب ہے کہ نظر بد، یا کہ اس قسم کے کسی چیز سے بچنے کے لیے اپنے جسم میں کوئی چیز لٹکائے، اس کا نام تعویذ ہے، اور خاص طور سے کوئی چیز لکھ کر جو ہے لٹکایا جاتا ہے۔ تو تعویذ کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز لکھ کے لٹکائی گئی ہے، اگر شرکیہ کلمات ہیں تو اس کے ناجائز اور شرک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو چیز لٹکائی گئی ہے وہ اگر شرکیہ کلمات ہیں اس میں، جیسا کہ بعض تعویذات میں نمبرات ہوتے ہیں، یا بعض تعویذات میں فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، یا ہاروت یا ماروت، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تو اگر اس میں شرکیہ کلمات ہیں تو ان کے شرک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سارے کے سارے متفق ہیں کہ وہ شرک ہے۔ لیکن سوال اس بات پر ہے کہ تعویذ میں اگر صرف دعائیں ہیں، یا تعویذ میں پرانی آیات ہیں، کہ یہ بھی شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ یہ سوال یہ کہ اس میں جو چیز لٹکائی گئی ہے وہ کیا ہے، دعائیں ہیں، یا کہ یہ چیز پرانی آیات ہے؟ تو اس تعلق سے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ایک اثر منقول ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں میں سے جن کو بھی شعور نہیں ہوتا تھا تو ایک دعا لکھ کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو وہ دعا لکھ کے گلے میں لٹکاتے تھے، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایسی تعویذ جس میں دعائیں ہوں یا پرانی کلمات ہوں وہ لٹکانا جائز ہے، مگر یہ اثر ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گلے میں لٹکاتے تھے اس مفہوم کے لیے تاکہ اس کو یاد کر سکیں۔ تو اس مسئلے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے، یاد رکھیں راجح کا مطلب دو رائے ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی، دو رائے ہے، لیکن ان دونوں رائے میں راجح یہ ہے کہ تعویذ چاہے پرانی کلمات سے ہو یا پرانی کلمات کے علاوہ کسی اور الفاظ سے ہو، دونوں جو ہے دونوں سے بچنا چاہیے۔ اگر پرانی کلمات کے علاوہ شرکی الفاظ ہیں یہ تو حرام ہے، شرک ہے، لیکن اگر قرآنی کلمات میں ہے تو اس سے کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں لٹکایا جائے، کیونکہ جھاڑ پھونک کے تعلق سے دو قسم کی حدیث ہے کہ شرکیہ کلمات نہ ہو تو جائز ہے، شرکیہ کلمات جائز نہیں ہے۔ تعویذ کے تعلق سے دو قسم کی حدیث نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو سد ذرائع کے لیے ہے، آج پرانی کلمات لٹکائے گئے ہیں، کل ممکن ہے شرکیہ باتیں اس میں آئیں، اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے جو لوگ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں وہ تاکید کرتے اسے کھولنا نہیں، اسے پڑھنا نہیں، یہ بے اثر ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تعویذ چاہے قرآن آیات سے ہو یا کہ قرآن آیات کے علاوہ کوئی اور چیزیں اس میں ہو جس میں تعداد عدد لکھا جائے یا کہ کچھ اور بھی ہو، دونوں سے احتراز اور بچنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ قرآن آیات ہو، اب آپ اس کو لے کے حمام میں جاتے ہیں اور اس کی بے ادبی ہو سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو چیزیں مشروع ہیں
آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اگر بچے اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں خود آپ پڑھ کر وہ دم کر سکتے ہیں۔ اب تیولا کسے کہتے ہیں؟ تیولا ایک ایسا عمل ہے، وہ بھی جھاڑ پھونک کے جیسے ہے، کہ جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالی جاتی ہے۔ درحقیقت یہ عمل جادو کے عمل سے ہے، اور جادو کے عمل میں شیطان سے یا کہ جنات سے مدد لی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیولا بھی شرک ہے۔ تو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ چند آثار ذکر کیے ہیں۔ یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان دل کا تعلق اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، اور کمال توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات سے ہو، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ رب العالمین کے جانب لوٹیں۔ اکثر جو دعائیں ہیں جنہیں پڑھ کے ہم اپنے آپ پر دم کرتے ہیں یا دوسروں پر دم کرتے ہیں، سب میں کیا ہے؟ رب العالمین کی جانب لوٹنا ہے۔ اللہم رب الناس، اے اللہ لوگوں کا رب، گویا آپ اللہ عز و جل کی جانب لوٹتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اسی سے اپنا شرعی علاج کریں۔ اور اس کے علاوہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق جو ہے تعویذ سے ہو یا کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک سے ہو، اس سے جو ہے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں خالص توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خالص توحید کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔